الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي روایت وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. معزز سامعین کرام، اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 علامتیں بیان کی ہے. منافق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو زبان سے تو اسلام کا اور مؤمن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں کفر چھپا ہوتا ہے. یہ نفاق کفر سے بڑا گناہ ہے. کفر کے مقابلے میں نفاق بہت بڑا گناہ ہے. اسی لیے قرآن کریم نے اس نفاق کے سلسلے میں اور منافقین کے سلسلے میں بیان فرمایا: ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، کافر ان سے اوپر ہوں گے اور منافقین ان سے نیچے ہوں گے. قرآن کریم نے یہ بات بیان فرمائی کہ منافقین سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک نفاق ہے اعتقادی اور ایک ہے عملی. اس حدیث مبارکہ پر اگر ہم غور کریں گے تو 3 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی گنوائی کہ یہ 3 چیزیں اس کے اندر ہوتی ہے. آج کے دور میں اگرچہ نفاق اعتقادی تو نہیں ہے، لیکن نفاق عملی ہے، جس سے بچنا بھی نہایت ضروری ہے. کہ اس روایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ علامتیں اس منافق کی ہے جن کے لیے قرآن کریم نے کہا: ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے طبقے میں یہ منافقین ہوں گے. تو سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی: اذا حدث کذب، کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ نشانی اور علامت پائی جاتی ہے یا نہیں. اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ بڑا گناہ ہے کہ انسان جب گفتگو کرے اور جھوٹ بولے. اور آج اگر ہم دیکھیں گے تو آج کے دور میں اکثر لوگ جھوٹ میں مبتلا ہے. چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر، مثلا کوئی انسان کسی کو فون پر بات کرتا ہے، وہ اس کو مذاق میں ہی 5-6 جھوٹ بول ہی دیتا ہے. اس کو اگر ہم کسی کو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کہاں ہو، تو سامنے سے انسان کہیں ہوتا ہے اور جواب کہیں دیتا ہے کہ میں فلاں جگہ ہوں. کیا کر رہے ہو؟ جو کر ہی نہیں رہا ہے کہہ رہا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں. تو یہ علامت ایک ایسی علامت ہے کہ جس سے انسان خسارے میں ہے، کہ اس کی وجہ سے انسان کو بڑا گھاٹا ہوگا. تو اس علامت کو، اس نشانی کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب منافق وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. تو اس چیز کو بھی اگر ہم دیکھیں گے تو اگر یہ ہمارے اندر ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے. کہ جب ہم کسی کے ساتھ وعدہ کریں تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے وعدہ کرتے، ایک مشہور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک ایک ہی جگہ پر ایک شخص کا انتظار کرتے رہے، اس سے وعدہ کیا تھا. تو اگر یہ علامت ہمارے اندر ہے، یہ نشانی ہمارے اندر ہے، تو اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے.
اسی طریقے سے تیسری چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اذا تمن خان، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو آج کے زمانے میں ہمارے لیے اس سے سبق یہی ہے کہ ہم ایمان والے بھائیوں کی امانتوں میں خیانت نہ کریں، جتنی بھی چیزیں امانت سے تعلق رکھتی ہے ان میں ہم خیانت نہ کریں۔ اگر ہمارے اندر یہ خیانت ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، چونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے بارے میں دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور اس کا گمان یہ بھی ہو کہ میں مسلمان ہوں، یعنی نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس شخص کے اندر اگر یہ چیزیں ہوں گی تو ان کے لیے قرآن کریم نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ نفاق عملی اگرچہ کفر نہیں ہے، کفر سے کمتر ہے، لیکن اس سے بچنا بھی نہایت ضروری ہے۔ بعض روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نشانیوں کا تذکرہ فرمایا اور بعض روایتوں میں 3 کا تذکرہ فرمایا۔ تو اس میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 کا ذکر کیا، پھر ایک چیز کا وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور علم ہوا تو اس کا بھی تذکرہ حضور نے فرمایا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان بری خصلتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اپنی اصلاح بھی کریں اور دوسروں کی اصلاح بھی کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔